جب آج ہم اس بات کی طرف غور کر رہے ہیں کہ خداوند کی آس رکھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبوروں کے سلسلے میں یہ آج ہمارا آخری سبق ہے۔ ہم نے 3 مہینے ان زبوروں کو سیکھنے میں لگائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کہاں تک سیکھا ہے کہ زبور میں ہمارے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے۔ ہمیں زبوروں میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کو کس طرح ہر حال میں اس کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ، منصف اور پھر ایک قوی خدا ہے جو طاقت رکھتا ہے، جو اپنے لوگوں کو بدلہ دیتا ہے، جو اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا۔ اور پھر ہمیں سب سے بڑی امید یہ کہ خداوند ایک دن اپنے لوگوں کو لینے آئے گا جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہزارسانی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر طرف سے پسیمتی ملتی ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں، تو پھر یہ خدا کی امید ہے۔ ہماری امید ہے جو مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ یہ امید ہے، یہ آس ہے خداوند کی۔ اور جب تک خداوند کی آس ہے، میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا گناہ اور مصائب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے مسائل پائے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیماری، درد، موت، یہ تمام کچھ اس دنیا کا حصہ ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی شاید کوئی امید باقی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمیں مصائب کا گھر لگتی ہے، اس لیے کہ گناہ کو ختم کرنے کی طاقت صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ جب آج ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس تمام مصائب کی، بیماریوں کی، درد کی، موت کی امید صرف ایک ہے، اور وہ ہے خداوند کی طاقت، کیونکہ وہی ان تمام کو ختم کر سکتی ہے، کیونکہ وہ گناہ کو ختم کر سکتی ہے۔ گناہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، گناہ جو ہمیں ہر وقت مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ لہذا زبور نویس اس سبق میں ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں، آس رکھیں۔ مصیبت کی رات، اندھیری رات، اس دنیا کی زندگی جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ایک نئی صبح ہونے والی ہے، اور یہی ہماری امید ہے۔ خدا ان کے کلام میں مکاشوہ 21 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ جب کبھی بھی اس حوالے کو پڑھتا ہوں کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، تو ہم روتے ہیں نا یہاں پر اس دنیا میں، خاص طور پر جب کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہوتا ہے، کوئی عزیز ہم سے جدا ہوتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے عزیزوں کو اس دنیا سے رخصت نہ کیا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اندازہ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے رونے کا تجربہ کیا ہے، اور جب ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے آنسو کون پوچھتا ہے؟ ہمارا سب سے قریبی عزیز، بیوی، بچے، بھائی بہن، یہ ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اس طرح کا ہو جانا چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے اس طرح کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں، اس دنیا کے تمام مصائب سے ختم ہو جائیں گے۔ لکھا ہے پھر نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ موت آج ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے،
حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا نام سنتے ہیں ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. کیوں؟ موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے. خدا کہتا ہے اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ہی ماتم ہوگا. جب موت نہیں ہے تو پھر ماتم بھی نہیں ہے، نہ آہو نالا نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہی، تمام یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہم سب اسی دن کے انتظار میں ہیں جب ہمارا خدا آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے. خداوند کی آس رکھنا. زبور 39:39 اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں، میری امید تجھ ہی سے ہے. یعنی کوئی اور امید ہمیں دنیا بہت سی امیدیں دیتی ہے، لیکن ہماری امید جو ہے وہ کبھی بھی پایۂ تکمیل تک اس دنیا میں نہیں پہنچتی، بلکہ ہمیں صرف اور صرف خدا پر امید رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم خدا پر امید رکھیں گے تو یقیناً فتح یاب ہوں گے. ہماری زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں جب ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں. انتظار کرنا کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے. انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تجربہ کیا ہے، جب جہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ہم کتنا انتظار کرتے ہیں. ہم بچے کی پیدائش کا انتظار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ وقت خوش سلوکی سے گزرے. اکثر زندگی میں ہم امتحانات سے گزرتے ہیں. ہم امتحان میں جب لکھتے ہیں اس کے بعد ہمیں انتظار ہوتا ہے اس کے نتیجے کا. ہم اس نتیجے کو دیکھ کر بعض اوقات خوش ہوتے ہیں، بعض اوقات غمگین. 2 طرح کے راستے ہوتے ہیں. ہم نے امتحان کس طرح کا کیا. پھر ہم جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ہم انتظار کس بات کا کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد شفا پائیں. انتظار کرتے ہیں. یہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف اوقات میں ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، خداوند کی آس رکھنا پڑتی ہے. لیکن خدا کا انتظار اس سے الگ ہے. یہ ایک مثبت توقع ہے. ہماری ایک توقع ہے، ہماری ایک امید ہے جب ہم خدا کا انتظار کر رہے ہیں. خدا کا انتظار لمبا شاید ہمیں لگتا ہے، لیکن اس کا انتظار حتمی طور پر ہمیں خوشی عطا کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ امتحان دیتے ہیں، ہو سکتا ہے انتقام ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ اس کا انتظار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ صحیح نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ ہم بیماری سے شفا نہ پا سکے. ہو سکتا ہے نا، انتظار تو ہم کر رہے ہیں شفا کا، ہم اچھے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کا پہلو منفی بھی ہو سکتا ہے. ہم فیل ہو سکتے ہیں، ناکام ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیماری سے ہمیں شفا شاید نہ ملے. تاہم جب ہم خدا کے انتظار کی بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً اس دنیا کو گناہ سے پاک کرے گا. یہ امتحان کا نتیجہ، بچے کی پیدائش کا نتیجہ یا شفا سے نتیجے سے بالکل فرق ہے، کیونکہ اس میں حتمی طور پر گناہ سے پاک زندگی آنے والی ہے. یہ ہے خدا کا انتظار. خدا کا انتظار اس دنیا کے انتظار سے کہیں فرق ہے. خدا کا انتظار کیسا ہے؟ خدا کا انتظار لمبا ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. انتظار لمبا، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا کسی صورت میں بھی. آپ کو پتا ہے داؤد کو خدا نے مسح کر دیا، لیکن اس کے مسح ہونے کے 15 سال کے بعد اس کو حکومت ملی. لیکن اس نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ جو کچھ خدا نے اس کو نہیں دیا وہ لے لے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا کہ مجھے ساؤل کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ خدا نے مجھے مسح کیا، میں اس کام کو کروں، لیکن اس نے نہیں کیا.
انتظار لمبا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی طرح بھی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم صرف اکیلے نہیں ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تمام مخلوقات نجات کی بڑے بےتابی سے انتظار کر رہی ہیں۔ کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ کیونکہ یقیناً خدا کے لیے سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ رومیوں 8 باب اور اس کی 18 سے 25 آیت تک ہم پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور نکالیے گا۔ رومیوں 8 باب اور اس کی 18 سے 25 آیات۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ یعنی ہم جب اس دنیا کے دکھ درد برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اتنے ان کے مقابلے میں خدا کا جلال کہیں زیادہ عظیم ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ یہ مخلوقات کیوں؟ آج مخلوقات پر ظلم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بہت سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اس زمین کو اذیت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو تمام مخلوقات کیا ہے؟ بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں۔ جس طرح مجھے نجات کی امید ہے، جس طرح مجھے آس ہے، اسی طرح تمام مخلوقات کو ہے، کیونکہ وہ رحم کی توقع کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں تمام مخلوقات دعا گو ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں۔ کیا مخلوقات اس دنیا کے سے چھوٹ کر، اس دنیا کی بطالت سے، فنا کے قبضے سے، کیونکہ مخلوقات یہاں فنا ہو رہی ہیں اور مخلوقات بھی اسی انتظار میں ہیں کہ خدا کے بچے آزادی میں خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کہراتی ہیں اور درس زر میں پڑی تڑپتی ہیں۔ کیوں مخلوقات تڑپتی ہیں؟ اگلی آیت پڑھے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں اپنے آپ باطن میں کہراتے ہیں اور لپالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات کے ساتھ ہم بھی اسی راہ کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کے لیے یہ امید جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرتے ہیں؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو ہم یقیناً صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے، لیکن روح القدس ہماری مدد کرتا ہے اور پھر وہ آہیں بھر کر ہماری مدد کرتا ہے۔ اور اگلی آیت 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گی۔ یعنی ہم یہ فعال انتظار نہیں ہے،
یہ بیکار انتظار ہم نہیں کر رہے، ہمیں اس کی آرزو کرنی چاہیے اور اسے برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے انتظار میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عاجزی کے ساتھ اس کا انتظار کریں۔ زبور 131 میں لکھا ہے، اے خداوند میرا دل مغرور نہیں، اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملات سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسکین دے کر مطمئن کر دیا ہے، میرا دل مجھ سے دودھ چھڑانے والے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں، اے اسرائیل اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر۔ داؤد نے یہ زبور 131 لکھا ہے۔ وہ اس وقت میں نے جیسے کہا تھا کہ اس کو مستقبل کے طور پر بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ وہ کہ عاجز چرواہا تھا، جاتی جولیت کو اس نے شکست دی، ہزاروں جنگیں اس نے جیتی اور آخر کار وہ اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ لیکن داؤد نے کبھی بھی عاجزی کو نہیں چھوڑا، عاجز رہا ہمیشہ۔ بتدریج اس کو عروج ملا، میں نے کہا 15 سال اس کو لگے، آہستہ آہستہ اس کو عروج ملا، لیکن جو برکت خدا نے اس کو نہیں دی اس نے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے عزت اور احترام کا دعویٰ نہیں کیا جو خدا نے اسے دی تھی، اس نے وہی عزت چاہی جو خدا اسے دیتا ہے، یعنی عاجز شخص۔ اس وقت بھی جب اس کے لیے حالات سازگار نظر آتے تھے، اس وقت بھی اس نے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو خدا نے اسے نہیں دی تھی۔ داؤد نبی اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک دودھ چھڑائے ہوئے بچے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 2 سے 7 سال کی عمر میں تک دودھ اس کا چھڑایا جاتا ہے۔ اپنی کمزوری اور لاعلمی سے بچہ اب بھی اپنی ماں کے نرم بازوؤں کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے اس کو سکون ملتا ہے تاکہ اس میں سکون اور تحفظ حاصل کر سکے۔ اس طرح ہمیں اس چھوٹے بچے کی طرح بننے کی ضرورت ہے جو کہاں سکون حاصل کرتا ہے؟ خداوند کے پاس ہے، اپنے ابدی باپ کے پاس آنے سے۔ ہم سب کو تجربہ ہے بچوں کا کہ کس طرح وہ ماں باپ کے ساتھ سکون پاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس مقام تک خدا کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمیں سکون خدا کے ساتھ ملنے سے ملتا ہو؟ یہ نہیں گپوں میں نہیں، دوستوں کے ساتھ نہیں، جب ہم خدا کے ساتھ ہوں تو پھر ہم اس کے بازو میں ہوں، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے بازو میں اپنے باپ کے بازو میں آتا ہے۔ ہم اتنے عاجز ہو جائیں کہ ہمیں ہر وقت اس کا انتظار، اور پھر دیکھیں خدا کی برکات ہم پر نازل ہوں گی۔ زبور 126 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب خداوند صہیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ زبور 126 جو ہے نا، اس میں سیاق و سباق جو لکھا گیا ہے وہ زیادہ متاثر کن نہیں ہے۔ کیوں متاثر کن نہیں ہے؟ مشکل وقت میں انتصار۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ تجربہ ہوا، 70 سال کی اسیری میں وہ گئے، اسیر کر کے وہ بابل لے جا گیا، یروشلم اور ہیکل کو تباہ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں ہمیں گانا نہیں آتا، ہم گا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں گا سکتے؟ کیونکہ یروشلم تباہ ہے، ہیکل مسمار ہے۔ خداوند کیا کہتا ہے؟ خداوند نے ہمارے لیے، وہ کیا کہتا ہے زبور 126 میں؟ خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ بھائی کون سے بڑے بڑے کام کیے؟ ابھی تو تم اسیری میں ہو، اور جب اسیری میں ہو تو خدا نے کون سے بڑے بڑے کام، یعنی وہ ماضی کو یاد کرتا ہے۔ 126 زبور 126 نکالیے گا ذرا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھائی کیوں وہ اتنے خوش ہیں اس کے باوجود کہ وہ اسیری میں ہیں، تباہی ہو چکی ہے۔ اور یہ تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، جب صہیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔
वाह! उस वक़्त हमारे मुँह में हंसी और हमारी ज़ुबान पर रागनी थी, जब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े-बड़े काम किए। खुदा ने बड़े-बड़े काम किए हैं। जब ये चर्चा हुआ तो कहने लगे हम बड़े खुश हुए। जब हम अपनी ज़िंदगी, पुरानी ज़िंदगी को देखते हैं तो क्या हम खुश नहीं होते? असीरी में खुशी, दर्द में खुशी, मुसीबत में खुशी, बीमारी में खुशी। क्या हम इस दुनिया जो गुनाह की असीरी में है उसमें खुश रह सकते हैं? यस। यहां पर क्यों हम किस तरह खुश रह सकते हैं? कहता है तीसरी आयत, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। असीरी में है, ऐ खुदावंद जनूब की नदियों की तरह हमारे सिरों को वापस ला। जनूब की नदियां क्या मतलब? पानी नहीं होता, बारिश की वजह से उनमें पानी आता था। और फिर वो कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। ये हमारे लिए शादमानी है। मुश्किल वक्त में खुदा को याद करना यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। पुलूस रसूल और सलास अमाल 16 बाब में फिलिप्पी की जेल में थे, कोड़े मारे गए, जख्मों से खून रिस रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या खुदावंद की शुक्रगुजारी के गीत गाने शुरू कर दिए। और जब उन्होंने शुक्रगुजारी के गीत गाने शुरू कर दिए तो बाइबल में लिखा है कि उनकी जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए, बंचाल आया। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि ये बंचाल कैसा है जिसने कोई दीवार नहीं गिराई, सिर्फ चेन्स खोली हैं और दरवाजे खोले हैं। क्योंकि ये खुदा का बंचाल वही काम करेगा जो खुदा कहता है। हाँ, हम खुश हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं क्योंकि हम मौजूदा मसाइब को नहीं देखते। जो इस वक्त मुसीबतें हैं हम उन्हें नहीं देख रहे, हमारी निगाहें उन अजीम कामों के मुशाहदे पर है जो खुदा ने किए हैं। इसलिए हम खुश होते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में क्या किया है। फिर हम खुशी से मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। जब हम माजी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने हमारे लिए कितने काम किए, और फिर हमें मुस्तकबिल की उम्मीद होती है। जब यीशु मसीह आएगा तो रोना खुशी में बदल जाएगा। वाह! वहां कहता है आंसुओं के साथ बोते हैं। हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे, पहली आयत में लिखा है, लेकिन क्या है, ख्वाब नहीं रहते वो। जब यीशु मसीह की आमद होगी तो ये ख्वाब एक हकीकत का रूप धार लेंगे। मखलसी का इंतजार आज हम करते हैं। मखलसी का आज ज़बूर 92 अगर हम देखें तो वहाँ चंद बातें लिखी हैं। 12वीं आयत में मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो 12वीं आयत में लिखा है, सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है खजूर के दरख्त की मानद जो बहुत सरसब्ज रहता है। ज़बूर 92 में जो कुछ लिखा है हम उसे पढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये हकीकत में एक सैबत का गीत है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हम तख्लीक देखते हैं ज़बूर 92 में, और फिर इसके साथ साथ हम मखलसी हमें नजर आती है। तख्लीक, खुदा ने इस दुनिया को बनाया, खुदा ने इस दुनिया को खलक किया, और उसके साथ साथ हम मखलसी हमें कैसे मिलती है? यीशु मसीह के उस खून के ज़रिए जो हमारे लिए बहाया गया। हम खुदा की तख्लीक पर गौर करते हैं। 92 ज़बूर 92 उसकी 4 और 5वीं आयत, यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि ऐ खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ऐ खुदावंद तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। लेकिन
بہت سے لوگ نہ تو خالق کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک الگ سے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ تاہم میں سے جو لوگ جو نجات دہندہ کو قبول کرتے ہیں وہ نئے سرے سے تخلیق کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھجور کے درختوں کی طرح ہم پھلتے پھولتے ہیں، ہم پھل لائیں گے، ہم زوراور ہوں گے جب ہم خدا کی اس مخلصی کو اندازہ کرتے ہیں۔ جب ہم اس لمحے انتظار کرتے ہیں، ہر ہفتے ہم 2 طریقوں سے اپنی امید کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم مسا ہیں، خدا کے لیے مسا اور مخصوص ہے، جہاں پر ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قربانی کے تیل کے ساتھ ملایا جاتا تھا۔ خدا کے لیے قربانی ہیں ہم اپنی امید دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تاکہ ہم اعلان کریں کہ خداوند راست باز ہے، وہ میری چٹان ہے اور اس میں کوئی نا انصافی نہیں پائی جاتی۔ وہ انصاف کرے گا اور ان لوگوں کو سزا دے گا جو یقیناً اس دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ جب ہم اس شاندار صبح کی روشنی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس شاندار صبح کی روشنی کو، زبور 5 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا اور میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ واہ، کیا ہے کہ میں سویرے اٹھ کر انتظار کروں گا۔ خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا اور میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ صبح رات کی مایوسی اور پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح ہونے والی تباہی کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت ہمیں ایک نئی امید ملتی ہے، یعنی موت کا اندھیرا اگر چھایا ہوا ہے تو وہ بدل جاتا ہے اور ایک راستہ جس پر ہمیں اعتماد سے چلنے کی ضرورت ہے اس صبح کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازی کی زمین میں ہم ہیں۔ پطرس رسولوں میں بہت واضح طور پر، دوسرا پطرس پہلا باب اور اس کی 19 آیت میں ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہمیں صبح طلوع ہونے تک خدا کے کام پر بھروسہ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن صبح کب آئے گی؟ صبح آئے گی، مکاشفہ 22 اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جب وہ آئے گا تو پھر کیا لکھا ہے؟ اور پھر رات نہ ہوگی۔ ہم اس صبح کی انتظار میں ہیں اور وہ چراغ کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ انتظار کرنا ہمارے لیے آج فائدہ مند ہے اور خداوند کی آس رکھنا ہمیں منتظر کرتا ہے کہ ہم اس امید پر قائم رہیں۔ ہم یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کے جلد ہی آسمان کے بادلوں پر آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور اس زبور کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں، ان زبوروں کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں آج جو آخری سبق ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس عظیم طاقت پر بھروسہ کریں، اس عظیم خدا پر بھروسہ کریں جس کی شان و شوکت بہت جلد ظاہر ہونے والی ہے، اور یہ امید ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ جب نجات دہندہ آئے گا، وہ لوگ جو اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں خوشی سے للکاریں گے اور یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا، یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارے لیے زندگی کا ایک نہ مٹنے والا تاج خداوند نے تیار کیا ہے، جو مخلصی پانے والوں کے لیے محفوظ ہے، جو آسمان پر خدا کے بادشاہ اور کہن ہوں گے۔ ہم خدا کے بادشاہ اور کہن بنیں گے۔ یہ امید ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ یہ کیسی امید ہے؟ تاکہ ہر کوئی مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا کرے کہ ہم سب غالب آئیں، اور غالب آئیں گے تو یقیناً ہم فتح یاب ہوں گے۔ ہم نے زبوروں کا یہ سلسلہ آج پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن آخر میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم غالب آئیں گے۔ مسیح پر
ہماری امید ہے، اسی پر ہماری آس ہے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی رہنمائی کرے، یوں ہی ہم اس کے متعلق سوچتے اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ اوکے جی، گاڈ بلیس یو آل۔ کوئی سوال ہو کسی کا؟ بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی بھائی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آ رہی ہے آواز۔